تو پیارے نبی نے فرمایا ہجرت کا حبشہ کی طرف 11 مرد تھے اور 4 عورتیں، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت رقیہ بھی تھی۔ جی ہاں، اور یہ چلے گئے اور ان کے اس قافلے کے روئے رواں اور یوں کہہ دیں امیر قافلہ، یوں کہہ دیں سپہ سالار، وہ حضرت جعفر تیار تھے، کہہ دیں سپہ۔ کون تھے؟ جعفر تیار۔ اور یہ جب وہاں پہ پہنچے اور یہ کافر لوگ فتح کیا چاہتے تھے، یہ مسلمانوں کو آج بھی خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے۔ دیکھیں نا، ایک اچھی خاصی ملک مسلمانوں کا زندگی گزار رہا ہے، تو اس لیے تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ چلے گئے اور پھر سکون کے ساتھ چند دن ہی گزارے تھے کہ پیچھے سے ایک عبداللہ بن ربیعہ اور دوسرے عمر بن عاص، یہ بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ لیکن یہ آگے قاصد بن گئے، کہنے لگے جی نجاشی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ملک کے کچھ آدمی ہیں، مکہ کے کچھ آدمی ہیں، ام القریٰ کے کچھ لوگ ہیں اور بھاگ کے ادھر آگے آپ کے ہاں، ہم ان کو واپس لینے کے لیے۔ دیکھا نا چال دیکھیے دشمن کی، مکار کتنے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہم تنگ کرتے تھے، ان کو مارتے تھے تو وہ ہمارے ظلم سے تنگ آ کے آیا، نہیں کہتے نہیں ہمارا وطن چھوڑ رہے ہیں جی، آپ ان کو لینے کے لیے آئے، آپ پر بوجھ نہ بنے، آپ پر بوجھ نہ بنے۔ تو نجاشی نے کہا ٹھیک ہے، کل صبح آپ بھی آ جانا اور وہ بھی آ جائے، قافلہ جو 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں وہ بھی آ جائے۔ وہ آگے نجاشی کے دربار میں وہاں جو عدالت تھی پہنچ گئے، تو اس وقت پھر دوبارہ پوچھا جی ربیعہ کیوں آئے ہو، عمر کیوں آئے ہو؟ آپ جی ان کو لینے کے لیے یہ ناراض، اور پتہ ہے بڑے بڑے جو ان کے وزیر تھے نا، پہلے ان کو ہدیے بھی دیے تاکہ ان کو پہلے اپنا قائل بھی کر لیں، حامی بنا دیں، سفارشی بنا دیں۔ اور وہاں پہ اور بھی صحابہ تھے، لیکن سب نے متفقہ طور پر حضرت جعفر تیار کو آگے متکلم بنایا۔ دیکھا نا ترتیب کون سی ہے ہماری، وہی جاری، متکلم ایک ہی ہوتا ہے، متکلم جب گاشت ہوتا ہے تو متکلم ایک ہی، ایک بولے باقی سب سنے۔ اور حضرت جعفر تیار کو متکلم بنایا گیا، انہوں نے کہا ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم جائے تھے، بڑا ہی پیارا خطبہ دیا، ہم مردار کھایا کرتے تھے، ہم بدکاریاں کیا کرتے تھے، ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، لوگوں کے حقوق سلب کر لیتے تھے، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اسی اثناء میں اللہ نے ہم میں ایک نبی پیدا کیا، نبی بھیجا، جنہوں نے آ کے ہمیں کلمہ پیش کیا، ہم نے دعوت قبول کر لی، ہم مسلمان ہو گئے۔ پھر ہم نے یہ سارے کام چھوڑ دیے، ہم جھوٹ بولتے تھے، سچ بولنے لگے، ہم بدکاریاں کرتے تھے، ہمارے اندر حیا آ گیا، ہم جو ہے ادب کرنے لگے بیت اللہ کا، پہلے ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، ہمارے اندر تبدیلی آ گئی، یقین تبدیل ہو گئے، طریقے تبدیل ہو گئے، ہم نے اپنا مزاج بدل لیا، ہم نے اپنا انداز بدل لیا۔ کیا شان ہے ہمارے اسلام کی، کہتے سبحان اللہ۔ ایک ایک بات یقین جانے، میں تو کہتا ہوں کہ جماعت کے ساتھ وقت لگاؤ، صرف جینا ہی نہیں، مرنا ہی نہیں، جینا بھی آ جائے گا ہمیں، یہ ہمیں جینا مرنا سکھا دیتے، انداز تخاطب بھی سکھا دیتے، رہن سہن سکھا دیتے ہیں، معاشرت سکھا دیتے ہیں، لین دین کے معاملے۔ ایک ایک بات دیکھیں، اگر کوئی آدمی پوری دیانتداری سے پیارے نبی کی یہاں سے سیرت پڑھنا شروع کرے گا، اور آغاز مکہ میں اسلام کا آغاز اور مدینہ میں اسلام کا آغاز، یہ 2 باتیں پڑھ لے تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں یقین سے وہ بندہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی نہیں، کیونکہ نبی کی زندگی سامنے نہیں ہے نا ہمارے، پتہ ہی کچھ نہیں، اپنے بیانوں میں یہ زندگی بیان کرے۔ تو کیا ہوا، حضرت حبشہ انہوں نے بتایا
تو نجاشی نے کہا اچھا کوئی دلیل بتاؤ، وہ کلام جو آپ کے نبی پہ اترا وہ سناؤ۔ تو کون سا؟ سورہ مریم کی آیتیں۔ میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ حضرت جعفر طیار کی ذہانت دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ، سورہ مریم ہی سنائی، حکمت دیکھیں، بصیرت دیکھیں، اس کو کہتے ہیں موقع شناسی، چہرہ شناسی۔ اور کوئی سورت نہیں سنائی، سورہ مریم ہی سنائی۔ کیوں بھائی مریم کیوں سنائی؟ وہ نجاشی عیسائی تھا نا، اس کو پتا چلے۔ اب وہاں پہ سورہ مریم میں تو یہ لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تو رفت مکانی ملی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور وہ تو نہیں کہتے رفت مکانی ہوئی ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم نے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا۔ لیکن جعفر طیار کی چہرہ شناسی، موقع شناسی بھی دیکھیں اور ہمت اور جرأت بھی دیکھیں، ہم دونوں چیزوں کو سلام کرتے ہیں۔ کیا شان ہے! ایک ایک ہماری تاریخ کا دیکھیں، سیرت کا ایک ایک بھاگ، ایک ایک پہلو جی ظاہر ہے، بالکل صاف ستھرا، کہیں پھکی چھپی نہیں ہے۔ چھپا لیتے سورہ مریم نہ پڑھتے اور کوئی پڑھ لیتے، نہیں، طاقت تھی اندر، ایمانی قوت تھی۔ اگلے دن کیا ہوا؟ جب سورہ مریم سنائی نا پھر اسی دن تو نجاشی نے کہا کہ یہ تو قرآن مجید، یہ جو آپ نے سورہ مریم سنائی ہے، یہ اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں، ایک ہی چراغ کی دو روشنی، ایک ہی چراغ کا فرق تو ہے، اس میں ذرا بھی فرق نہیں۔ لیکن دشمن اپنی چال چلتا ہے۔ اگلے دن پھر انہوں نے پلاننگ بنائی، کہتے ہیں نہیں بھائی کچھ اور کرتے ہیں۔ تو عمر بن عاص کے ذہن میں آ گئی بات۔ عمر بن عاص کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں ربیہ کہ چونکہ ان کا عقیدہ اور ہے، عیسائیوں کا اور ہے، نجاشی کی سمجھ میں بات نہیں آئی، ان کو جا کے بتائیں یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو، پھر ان میں اختلاف ہوگا، پھر واپس بھیجیں گے۔ اگلے دن پھر محفل لا گئی، پھر عدالت سج گئی، وہ کہنے لگے عمر ربیہ دونوں کہنے لگے ہاں جی یہ معاملہ ہے، آپ کا عقیدہ اور ہے، ان کا عقیدہ اور ہے، عقیدہ نہیں ملتا آپ کا ان سے۔ تو کہنے لگے ہاں جی کیا عقیدہ ہے تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ اب جو دیکھنا، چند ٹکوں کی خاطر آدمی ایمان بیچ دے، وہ بھی کوئی مسلمان ہے۔ ایک مکان کی خاطر، اس جان کی خاطر ایمان بیچ دے، نہیں، آپ نے ایمان کی خاطر جان قربان کر دی۔ اب اس حضرت جعفر طیار کو پتا تھا کہ ہمیں نکال بھی سکتے ہیں، واپس بھی بھیج سکتے ہیں، یہ تو راستے میں ہی ہمیں بار بار کی مار ڈالیں، لیکن کیا کیا؟ وہ عقیدہ جو حق اور سچ ہے وہ بیان کیا۔ میرے استاد کہا کرتے تھے حق کو تسلیم بھی کرنا ہے، حق کا اظہار بھی کرنا ہے، حق والوں کا ساتھ بھی دینا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسلام کو مخفی رکھے، حق کو مخفی رکھے۔ سارا جہان ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مدے نظر تو مرضی جانانا چاہیے، بس اس ادا سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا نہ چاہیے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا ہوا؟ جعفر طیار سے پوچھا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ لوگوں کا، اسلام میں کیا عقیدہ ہے، آپ کے نبی نے آپ کو کیا عقیدہ بتایا؟ انہوں نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب انجیل نازل ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو رفت مکانی بھی ہوئی ہے۔ تو انجیل اپنے تخت سے نیچے آیا اور ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں جو بات انہوں نے کہی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور جتنا مقام عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے بیان کیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس تنکے سے بھی زیادہ وہ مقام عیسیٰ علیہ السلام نہیں رکھتے، جتنا انہوں نے بیان کیا اس سے زیادہ میں نہیں کہتا، یہ صحیح ہے۔ تو یہاں سے نجاشی کا اسلام بھی پتہ چلتا ہے۔
پھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ آئے نہیں تھے، کیونکہ آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ تو صحابی وہی ہے جس جو پیارے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں فوت بھی ہو۔ تو صحابی ایسا ہے ہی نہیں، وہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو ایمان کی حالت میں دیکھے اور پھر واپس پلٹے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا یہ رافضی شیعہ کیا کہتے ہیں کہ پیارے نبی کی مثال کے بعد 4 آدمی صرف صحابی رہ گئے، ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو مسلمان ہوا پیارے نبی پہ ایمان لے آیا وہ پلٹ ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، نماز بھی صف اول میں پڑھتا تھا، لیکن ایمان جو نہیں لایا تھا تو وہ منافق ہوا ہے، اس کا نفاق ہے، وہ ایمان لایا ہی نہیں تھا۔ تو جو ایمان لایا وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایک مثال تاریخ میں ہمیں بتا، آپ مان لیں، کوئی ایک مثال دے، کوئی بھی نہیں۔ تو کیا ہوا کہ نجاشی نے اعلان کیا جاؤ تم واپس چلے جاؤ اپنے وطن، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ سے، میں ان کو واپس نہیں بھیجوں۔ پھر ان سے کہا کہ آپ ادھر ہی رہیں۔ پھر ایک افواہ پھیلائی انہوں نے، دیکھا نا ظالم ظالم دشمن دشمن ہی ہوتے، اس لیے فرمایا کہ شیطان اب تمہارا دشمن ہے، اور جو اصلی دشمن ہے، جو ہمارے باپ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے بغض رکھا تو ہماری طرف کیسے دوست ہو سکتا ہے، وفا کیسے کر سکتا ہے؟ پھر انہوں نے چال چلی، واپس چلے گئے اور اعلان کسی طرح پیغام بھیجا حبشہ میں کہ مکہ والے سارے مسلمان ہو۔ تو وہاں سے یہ خبر سنی جب تو یہ واپس آ گئے۔ راستے میں پتہ چلا کہ نہیں مسلمان ہوئے، تو کچھ جو ہے واپس چلے گئے صحابہ اور کچھ پھر مکہ میں چھپ چھپا کے زندگی گزارتے۔ اور دوسری ہجرت حبشہ 790 کو ہوئی تھی، جب شیب ابی طالب میں معصور ہونے والے تھے تو یہ نمایاں آدمی تھے۔ اسد بن زریرہ مدنی تھے اور ابو الحسن یہ کہاں کے تھے، یہ بھی مدینہ۔ یہ 6 آدمی جب پہنچے اور وہاں پہ پیارے نبی کو پتہ چلا، تشریف لے گئے اور ان کو دعوت اسلام دی، انہوں نے قبول کر۔ سب سے پہلے کسی مدنی نے، مدینہ والوں میں سے کسی شخص نے اسلام قبول کیا یا پیارے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، وہ اسد بن زرارہ جنہوں نے آگے ہاتھ پہ، وہ کون تھے؟ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اگلے سال کون سی نبی آ گئی؟ 11 نبی۔ اگلے ہی سال 12 آدمی آئے، کتنے؟ 12 آدمی آئے، اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام وہاں پہ پھیلانا شروع کر دیا تھا، اپنے گھر کو مرکز بنا دیا، اپنے گھر کو۔ اب یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے مسجد نہ ہو تو گھر میں ہی جماعت ٹھہرے اور پھر کام کرنا ہے لازم۔ تو کیا ہوا کہ اس کو انہوں نے ترتیب بنا دی، اور پھر اگلے سال جب 12 آدمی گئے اور اسد بن زرارہ دوبارہ گئے، فرمایا ہمیں کوئی معلم دے، ہم مدرسہ کھولنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی مبلغ دے۔ تو چناؤ کیا، صحابہ سارے بیٹھے تھے مسجد نبی میں، فرمایا سب پہ نظر ڈالی، وہ صاحب کھڑے ہو جائیں، آپ صاحب چلے دین کی تعلیم دے، وہاں پہ فقہ کی تعلیم دے، قرآن کی آیتیں پڑھ سنائے، پہلا طریقہ سنت لوگوں کو بتائے۔ تو وہ چلے گئے، تو پہلا مدرسہ جو مدینہ میں کھلا، اور وہ کون سا تھا؟ اسد بن زرارہ کے مدرسہ اسد، پہلا مدرسہ۔ پھر بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ مسجد نبی کے ساتھ اصحاب صفہ مدرسہ کھولا۔ تو کیا تھا کہ فرمایا کہ اب دین کا کام کریں، انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے کیا ہوا کہ وہاں پہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے رہے، کارواں بنتا گیا۔ اب یہاں یہ ہمارا ٹاپک تھا آخری